آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 سے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے پچھلا جو درس ہوا تھا اس میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کو حضرت یوسف علیہ السلام کو بلند مقام پر پہنچانا تھا اور مصر کی حکومت کا حکمرانی کا ذمہ دار بنانا تھا۔ اس وجہ سے کنویں سے کسی شکل سے نکالا اور غلام بنا کر مصر کے بازار میں بکوایا اور وہاں اس طرح کے اسباب پیدا فرمائے کہ جو عزیز مصر تھا اس وقت کا حکومت کا ذمہ دار، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور گھر لے جا کر گھر والی سے یہ تاکید کی کہ اس کو عام غلام مت سمجھنا، یہ بڑے کام کا لڑکا لگتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس زمین میں قوت طاقت کا سامان کیا اور آگے چل کر چونکہ حکمرانی سونپنی تھی اور حضرت یوسف اصل گاؤں کے رہنے والے تھے، کنعان کے رہنے والے تھے، جہاں غلہ بانی یعنی بکریوں کے چروانے اور جانوروں کے چروانے کا صرف کام تھا، اس کے علاوہ کوئی نظم نہیں تھا۔ اللہ نے دربار میں پہنچایا، سلطنت اور بادشاہت کی جگہ پہنچایا تاکہ حکمرانی کس طرح کی جاتی ہے اور الجھی ہوئی گتھیوں کو کس طرح سلجھایا جاتا ہے اور لوگوں پر حکومت کس طرح کی جاتی ہے، تو بادشاہ کے یا عزیز مصر کے دربار میں رہ کر وہ یہ سب دیکھ سکیں اور تجربہ حاصل کر سکیں۔ آج جو آیتیں پڑھی ہم نے اس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے یہاں زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ پاک نے جیسا کہ پچھلے درس میں بھی بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آدھی دنیا کا حسن، آدھی دنیا کی خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ یہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میں نے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی معراج کے موقع پر، تو میں نے دیکھا کہ اعطی شطر الحسن، آدھا حسن ساری دنیا کا حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ تو دربار میں رہ رہے ہیں یا اس کے گھر میں رہ رہے ہیں، خوبصورتی ہے، حسن و جمال ہے، طاقت و قوت ہے، شباب و نوجوانی ہے۔ جس عورت کو یہ کہا گیا تھا کہ اس کا خیال رکھنا ہے اور بیٹوں کی طرح پرورش کرنا ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال اور شباب اور جوانی پر فریفتہ ہو گئی اور حضرت یوسف کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ جس عورت کو ان کی ماں کی حیثیت سے ان پر شفقت کا معاملہ کرنا تھا، وہ ہوس کی دیوی بن گئی اور ان کے عشق میں گرفتار ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ پھسلانے لگی، گناہ میں مبتلا کرنے لگی، اور حضرت یوسف علیہ السلام تو آگے چل کر اللہ کے پیغمبر اور نبی بننے والے تھے، اور اللہ کے پیغمبروں کی اللہ پاک شروع سے ہی حفاظت فرماتے ہیں، وہ کسی ایسے نامناسب کام میں اور کسی غلط حرکت میں مبتلا نہیں ہو پاتے ہیں، چنانچہ وہ منع کرتے رہے، بچتے رہے۔ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ اس نے ساری حدیں توڑ ڈالی اور اس نے یہ غلقت الابواب وقالت حیت لک، ایک موقع پر اس نے اپنے محل کے سارے دروازے بند کر دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کھلم کھلا دعوت گناہ دینے لگی۔ قالت حیت لک، کہا آؤ میرے ساتھ ملوث ہو جاؤ اور گناہ میں مبتلا ہو جاؤ، میری خواہش پوری کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی اس گناہ کی دعوت پر 3 باتیں کہی۔ سب سے پہلا جملہ جو بے ساختہ حضرت یوسف کی زبان پر آیا وہ تھا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔
اللہ کا لحاظ، اللہ کا پاس و لحاظ، اللہ کا استحضار، اللہ کے حاضر ناظر ہونے کا تصور اور سوچ، یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہ سے بچاتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں تقویٰ۔ تقویٰ جو ہے اس کا یوں ترجمہ کہتے ہیں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، لیکن اللہ کا پاس و لحاظ یہ تقویٰ کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ حضرات پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو جو آیتیں رمضان کے روزوں کے سلسلے میں آئی وہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر فرض تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، اللہ کا پاس و لحاظ تمہارے اندر آ جائے، اور یہ روزے کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، گھر کے اندر تنہائی میں ہے، خلوت میں ہے، سارے دروازے اور کھڑکیاں بند ہیں، کوئی نہیں ہے، ٹھنڈا مشروب پینے کی چیز موجود ہے، طرح طرح کے لذیذ کھانے موجود ہیں، اب وہاں اس کو کھانے پینے سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ یہ کیفیت اور یہ تصور کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ حاضر و ناظر ہے، میری ایک ایک چیز اللہ کی نگاہ میں ہے، نگرانی میں ہے، یہ کیفیت روزے کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ ورنہ کون اس تنہائی میں اس کو کھانے پینے سے روکتا ہے؟ کوئی انسان دیکھنے والا نہیں، اور نہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ اس میں اس کی حرکت آ جائے گی، کھانا پینا آ جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک آسان سی چیز ہے وضو کرتے ہوئے، 5 وقت تو رمضان میں ہر بندہ وضو کرتا ہے، اس سے زیادہ مرتبہ کرتا ہے، اس موقع پر کلی کرتے ہوئے آسان سا موقع ہے کہ اندر پانی نگل لے اور اپنے گلے کو تر کر لے، کہ اس کے باوجود بھی وہ ایسی حرکت نہیں کرتا، بلکہ کلی کرنے کے بعد کئی مرتبہ وہ پانی کو تھوکتا ہے کہ ذرا پانی کا کوئی اثر اندر نہ جائے۔ اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، چاہے پھر جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، مجمع میں ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، جنگل میں ہو، کہیں بھی ہو، یہ تقویٰ کی صفت پیدا ہو گئی، اللہ کا پاس و لحاظ آ گیا تو انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ پہلا جو جملہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان پر آیا وہ یہ تھا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں تو یہ نہیں کر سکتا، میں اس گناہ میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات کہی انہ ربی احسن مثوای، وہ میرا مالک ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، یعنی تمہارا شوہر جو ہے، میں ایک غلام بنا کر بیچا جانے والا ایک نوجوان تھا، لڑکا تھا، اس نے مجھے اپنے محل میں عزت سے رکھا، تجھے تاکید کی کہ اس کو بیٹوں کی طرح سے پالا جائے، اس کی پرورش کی جائے، اس کا اکرام کیا جائے، اکرمی مثوا، اس کا مجھ پر احسان ہے، میں محسن کچھ نہیں ہو سکتا، میں نمک حرامی نہیں کر سکتا ہوں، اور میں مالک کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا ہوں۔ علماء نے عجیب بات لکھی، یہ جو عزیز مصر تھا یہ کوئی مسلمان نہیں تھا، یہ بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، مصر کے لوگ، لیکن حضرت یوسف پر احسان کیا تو حضرت یوسف نے اس کے احسان کو یاد کیا اس موقع پر کہ میں نمک حرام نہیں ہو سکتا، میں اپنے آقا کے احسان کو نہیں بھول سکتا ہوں، تو میری آقا کی امانت ہے، میں اس میں خیانت نہیں کر سکتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی انسان احسان کرے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ پاک باز، تقوی والا، عبادت گزار، نیک و پارسا ہو، غیر مسلم، کافر، مشرک، گنہگار، پاپی انسان بھی اگر آپ پر احسان کرے نا تو اس کے احسان کو یاد رکھنا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے۔ ایک بت پرست نے حضرت یوسف کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اس احسان کو یاد رکھا اور کہا کہ انہ ربی احسن مثوای، میرا آقا ہے، اس نے مجھ پر کرم کیا، شفقت کا معاملہ کیا، میں خیانت نہیں کر سکتا۔ اور تیسری بات کہی انہ لا یفلح الظالمون، اگر میں اس گناہ میں مبتلا ہو گیا تو یہ ظلم ہو جائے گا اور یہ گناہ ہو جائے گا، یہ ناانصافی ہو جائے گی، اور ناانصاف لوگ کبھی بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتے، کامیابی کو نہیں پا سکتے ہیں۔ کوئی بھی گناہ وہ ظلم ہے، اس لیے قرآن میں سب سے بڑا ظلم جو کہا گیا نا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، پھر کفر ہے، پھر معصیت ہے، پھر گناہ ہے، پھر اللہ کی نافرمانی ہے، رسول کی نافرمانی ہے، اللہ کے حق کو ضائع کرنا ہے، بندوں کے حق کو ضائع کرنا، یہ سب ظلم میں آتا ہے، اور ایسا کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے 3 جملے کہے،
وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ قرآن کہتا ہے اس نے پختہ ارادہ کر لیا، سمجھانے کے باوجود وہ اس پر اصرار کرتی رہی کہ نہیں آج تو میری خواہش پوری کرنی ہے۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور یوسف کے دل میں بھی خیال آ جاتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا۔ جب عورت عزیز مصر کی بیوی جس کے بارے میں کتابوں میں جس کا نام زلیخہ آیا ہے یا زلیخہ آیا ہے، اس کے بارے میں کہ اس نے جب گناہ کا ارادہ کیا تو اس کے لیے 3 الفاظ لایا قرآن، واو، پھر لام تاکید، پھر قد، وہ بھی تاکید کے لیے، یعنی اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ اور جس طرح اس نے تیاری کی تھی اور جس طرح وہاں حالات تھے، حالات ایسے کہ تنہائی ہے، بالکل خلوت ہے۔ پھر یہ کہ گناہ کی طرف بلانے والی، گناہ کی دعوت دینے والی گھر کی خود مختار عورت ہے، پاورفل عورت ہے، اور سارے جو راستے ہیں وہ اس نے بند کر دیے ہیں، کسی کے آنے کا کوئی ڈر نہیں، کوئی خدشہ، کوئی اندیشہ نہیں۔ اور پھر یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام پردیسی ہے، اپنے وطن میں، اپنے دیش میں، اپنے ٹھکانے میں جہاں لوگ جان پہچان کے ہوتے ہیں نا، وہاں گناہ کرتے ہوئے انسان ڈرتا ہے۔ انجانوں میں چلا جائے جہاں کوئی جاننے والا نہ ہو، وہاں کوئی بھی نامناسب حرکت کرتے ہوئے انسان جھجکتا نہیں، اپنوں میں کوئی نامناسب حرکت کرتے ہوئے انسان جھجکتا ہے۔ تو جو گناہ سے روکنے والی چیزیں تھیں وہ سب ختم، سب یہاں نہیں تھی۔ گناہ میں مبتلا ہونا بالکل آسان تھا۔ یوسف علیہ السلام کے دماغ میں بھی، دل میں بھی خیال آ جاتا۔ یہاں علماء نے لکھا عجیب بات، بالکل ایک درست بات لکھی کہ دیکھو گناہوں کا خیال آنا، برے خیال آنا، بدکاری کے، زناکاری کے، گناہ کے، اور جتنے بھی گناہ ان سب کے، یہ کوئی ولی ہونے کے یا اچھا انسان ہونے کے منافی نہیں۔ اچھے سے اچھے، نیک سے نیک انسان کو بھی برے خیال آتے ہیں۔ برے خیال آنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن برے خیال کو جمانا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا یہ بری بات ہے۔ نبیوں کو خیال آ رہے ہیں اور ولیوں کو خیال آ رہے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا۔ تو خیال تو انسان ہے، انسان کو خیال آ ہی جائے گا۔ بعض مرتبہ بعض لوگوں کو وسوسے آتے ہیں، برے خیال آتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ نہیں بھائی، تباہ و برباد ہونے کی بات کرنی اچھی نہیں ہے۔ انسان کو خیال آتے ہیں برے، اور اس موقع پر اعوذ باللہ کہہ دینا چاہیے، معاذ اللہ کہہ دینا چاہیے، اللہ کی پناہ کے جو الفاظ ہیں وہ بول دینا چاہیے، تو وسوسے ختم ہو جائیں گا، اس پر پکڑ بھی نہیں ہوگی۔ برائی کا خیال آنا اس پر پکڑ نہیں ہوتی ہے۔ اور اللہ کی عجیب رحمت ہے، شفقت ہے، اللہ تو کریم ہے، اور یہ مہینہ تو رحمتوں کے موسلادھار برسنے کا ہے۔ ایک انسان برائی کا خیال کرتا ہے، برائی کرتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس خیال کے آنے کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں برائی نہیں لکھتا ہے۔ اور اس کا کرم دیکھیے، مہربانی دیکھیے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کو کیا نہیں ہے، صرف خیال آیا، ارادہ کیا، تو اس کے نامہ اعمال میں اللہ ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا کہ کل قیامت کے دن ایک آدمی اللہ کے دربار میں لایا جائے گا، اور اس کا نامہ اعمال، اس کے اعمال تولے جائیں گے میزان میں، ترازو میں، تو جو برائیوں کا پلہ ہے وہ بھاری ہو جائے گا، وہ نیچے جھک جائے گا، نیکیوں کا پلہ اوپر آ جائے گا۔ تو وہ سوچے گا کہ تو میں تو مارا گیا، بڑے افسوس کا اظہار کرے گا اور پشیمانی کا اظہار کرے گا کہ آج تو مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے گھبرا مت، میرے پاس تمہاری نیکیاں ہیں۔ وہ کہے گا میرے پاس تو ایسی کوئی اب نیکی نہیں ہے جس کی وجہ سے نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے۔ کہا نہیں، تو نے مسجدیں تعمیر کی تھی، تو نے حج کیا تھا، تو نے عمرہ کیا تھا، تو نے صدقہ خیرات کیا تھا، وہ نیکیاں ہیں میرے پاس، وہ لے جا اور ترازو میں ڈال دے۔ تو بندہ کہے گا مولا مجھے تو اپنے گھر کے تعمیر کرنے کی رقم میرے پاس نہیں تھی، مسجدیں تعمیر کرنا میرے نام اعمال میں کہاں، اور حج کی تمنا میں ہمیشہ کرتا رہا، آرزو کرتا رہا کہ اللہ اسباب دے دے میں پہنچ جاؤں، حج میرے نامہ اعمال میں لکھا ہوا، صدقہ خیرات، کہا ہاں، گھبرا مت، تو کامیاب ہو جائے گا، یہ لے جاؤ اپنے ترازو میں ڈال دے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دراصل کسی وقت تنہائی میں، خلوت میں
تیرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ فلاں فلاں بندے کو اللہ نے مال دیا ہوا ہے، وہ مسجدیں بنوا رہا ہے، وہ مدرسوں پر خرچ کر رہا ہے، وہ غریبوں کو دے رہا ہے، وہ صدقہ خیرات کر رہا ہے، اور تیرے دل میں یہ آرزو آئی تھی، تو نے ارادہ کیا تھا اللہ اگر مجھے دے دے گا تو میں بھی یہ سب نیکی کے کام کروں گا، میں نے تمہارے اعمال میں وہ نیکی کے کام لکھ دی اچھا ارادہ کرنے کی وجہ سے۔ تو انسان کو ہمیشہ اچھا ارادہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق دے گا، ورنہ اچھا ارادہ کرنے کی وجہ سے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اس کا کرم ہے کہ برا خیال آیا، عمل نہیں کیا، اللہ اس کی وجہ سے برائی نہیں لکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کون سی دلیل دیکھی کہ وہ گناہ سے بچ گئے؟ علماء نے لکھا کہ اللہ کا تصور آ گیا، فوراً گناہ سے بچ گئے، اپنی دینی نسبت کا پاس و لحاظ۔ حضرت یوسف کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، حضرت یوسف خود نبی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، یعنی یعقوب کے بیٹے ہیں، اسحاق نبی کے پوتے ہیں، اور ابراہیم نبی کے پڑ پوتے، یعنی چار نسلوں میں نبی آ رہے ہیں۔ کسی انسان کا خاندان اچھا ہونا، تقوی والا ہونا، پرہیزگاری والا ہونا، نیکی والا ہونا، اللہ کی فرما برداری والا ہونا، یہ نسبت، یہ تعلق بھی انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ فوراً یہ خیال آیا ارے میں کیسے گناہوں میں مبتلا ہو جاؤں، میرے تو چار پیڑھیاں، چار نسلیں نبوت والی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو دل میں خیال آیا تھا وہ بھی چلا گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اس طرح ہم نے یوسف سے برائی کو اور بے حیائی کے کام کو ہٹا دیا اور ان کو اس سے دور کر دیا۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے، ان کو آگے نبی بنایا جانا تھا، اس لیے گناہوں سے وہ معصوم رہے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، لیکن وہ عزیز مصر کی بیوی گناہ پر اصرار کرتی رہی، دباؤ ڈالتی رہی، حضرت یوسف بچتے رہے، پھر جب دیکھا کہ اب بچنے کا کوئی موقع نہیں ہے تو بھاگے دروازے کی طرف، حالانکہ پیچھے ہم نے پڑھا غلقت الابواب، دروازوں کو بند کر دیا تھا، اور تفسیری روایت میں کہ تالے لگا دیے تھے۔ حضرت یوسف نے اپنی محنت بھر کوشش کی، جو کچھ ان سے ہو سکا تھا وہ کیا، یعنی بھاگے دروازوں کی طرف، آگے دروازے اللہ کھولے گا۔ انسان کو اگر گناہ سے بچنا ہے اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا ہے تو امکان بھر اسے کوشش کرنی ہوگی، کوشش کے بغیر اللہ کامیاب نہیں کرتا ہے اور گناہ سے نہیں بچاتا ہے۔ جو سبب ہے بچنے کا وہ سبب اختیار کرنا پڑے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دیتے ہیں۔ جو انسان گناہوں سے بچنا ہی نہ چاہے اور پھر کہے اگر اللہ بچا لے تو میں بچ جاؤں گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جو انسان گناہوں سے بچنا چاہے نا، وہ یورپ میں، وہ امریکہ میں، وہ فرانس میں، وہ بے حیائی کے اڈوں میں اور ماحول میں رہ کر بھی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کیسے کیسے نوجوان ہیں، نوجوان بوڑھے نہیں، بوڑھا تو انسان گناہوں سے عام طور پر بچ جاتا ہے کیونکہ خواہشات کی ختم ہو گئی۔ نوجوان یورپ میں، امریکہ میں، UK برطانیہ میں اور ان ممالک میں جہاں بے حیائی عام ہے، انہوں نے چاہا تو وہ گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، اسلامی لباس پہنے ہوئے ہیں، داڑھی ان کے چہرے پر ہے، پگڑی سر پر ہے، تہجد کے پابند ہیں، ہر ہفتے پیر اور جمعرات کے روزے کے پابند ہیں، ہر مہینے 3، 13، 14، 15 کے روزے کے بھی پابند ہیں۔ گناہوں کے ماحول میں رہ کر وہ بچ گئے، اور جو گناہوں سے بچنا ہی نہ چاہیں تو وہ ایک اچھے ماحول میں رہ کر بھی نہیں بچ سکتے۔ مکہ اور مدینہ جا کر بھی انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، بچنا ہی نہ چاہے تو اس اچھے ماحول میں بھی انسان گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ انسان پر ہے کہ وہ کوشش کرے گا، اسباب اختیار کرے گا گناہوں سے بچنے کی تو اللہ بچا لے گا، اور اس کی طرف سے کوشش نہیں ہے تو پھر بھائی وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا، چاہے کتنے اچھے ماحول میں کیوں نہ رہ رہا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے، پیچھے زلیخا بھی آپ کو پکڑنے کے لیے بھاگی، اور اس کشمکش میں قدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہا لدى الباب، پیچھے سے قمیص کو، کرتے کو اس نے پھاڑ دیا، چونکہ حضرت یوسف آگے تھے، پیچھے عورت تھی، اور اس نے پکڑنا چاہا تو پیچھے کا جو دامن تھا وہ پھٹ گیا، اور جب دروازے سے باہر نکلے ہیں الف یا سیدہا لدى الباب، اتفاق کی بات ہے اس وقت اس کا آقا یعنی حضرت یوسف کا آقا اور اس کا شوہر بیوی کا، زلیخا کا، اس وقت نہیں آتا تھا عام طور پر، اسی لیے تو اس نے اس موقع پر حضرت یوسف کو دعوت دی تھی، لیکن اس دن چانس ہوا ایسا اتفاق
کہ دروازے سے باہر جیسے دونوں بھاگتے ہوئے نکلے وہاں پر عزیز مصر موجود تھا۔ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ تو عورت بہت خطرناک ہوتی ہے، عورتوں کی جو ہے نا تدبیریں، سازشیں، عورتوں کا مکر، فریب بہت خطرناک ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر عورتوں میں تقریر فرما رہے تھے، ان کو نصیحت کی، اور نصیحت کے دوران ایک بات کہی کہ ما رأیتو، میں نے کسی عقل مند آدمی کی عقل کو ختم کرنے والی تم سے بڑھ کر کسی اور کو نہیں دیکھا۔ یعنی عقل مند آدمی بھی عورتوں کے چکر میں پڑ کر بے عقلی اور بے وقوفی اور احمقانہ کام کر لیتا ہے، عورتوں کے فریب میں مبتلا ہو کے۔ تو اس عورت نے پینترا بدلا ہے اور فوراً کہنے لگی ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ شوہر سے کہنے لگی اس آدمی کی کیا سزا ہے جو آپ کے گھر کی عزت، آبرو، عصمت پر حملہ کرے اور پھر خود ہی سزا بھی متعین کر رہی ہے، یا تو یہ کہ قید میں ڈال دیا جائے یا سخت سزا دی جائے، دردناک عذاب میں اسے مبتلا کیا جائے۔ یعنی اپنے آپ کو بالکل پاک اور معصوم ثابت کرنا چاہ رہی ہے کہ انہوں نے ہی مجھ پر حملہ کیا میری عزت پر، میں تو بالکل پاک و صاف ہوں۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام جو معصومیت کا پتلا تھے خاموش نہیں رہے۔ نیک آدمی بھی ہو لیکن جب الزام لگ رہا ہو تو خاموش نہیں ہونا چاہیے، اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے۔ فوراً کہا نہیں میں نے اس پر ڈورے نہیں ڈالے تھے، ہی راودتنی عن نفسی، اسی نے مجھے بہکانا چاہا تھا، پھسلانا چاہا تھا اور گناہ میں مبتلا کرنا چاہا تھا۔ لیکن اب کیا کریں، ایسے موقع پر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اپنے آدمی کا انسان فیور کرتا ہے، بیوی کا فیور کرے گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور برات ظاہر کرنے کے لیے ایک بچے کو قوت گویائی دی، ایک بچے کو بولنے کی صلاحیت دی۔ شہید شاہد من اہلہا، اس عزیز مصر کے بادشاہ کے گھر ہی میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی۔ اب یہاں تو یہ نہیں ہے کہ بچہ تھا یا بڑا تھا، لیکن علماء نے لکھا کہ بچہ ہی بولا تھا، جو شیر خوار بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، اللہ نے اس کو بولنے کی صلاحیت دی۔ بڑا آدمی بولتا، گواہی دیتا یوسف کے حق میں، اتنی بات حیرت کی نہیں تھی۔ اللہ نے بچے ہی کو بلوایا تھا، جس کی وجہ سے عزیز مصر کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، بچہ بولا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف ہی صحیح ہیں، یوسف ہی درست ہیں، اور بچے تاریخ میں بولے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، قرآن کی تفسیر کے بڑے ماہر تھے، صحابہ میں بڑے علم والے تھے، وہ ان کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں 4 بچے بولے ہیں۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جب حضرت مریم کے بطن سے وہ پیدا ہوئے اور قوم کے پاس اٹھا کے لے آئی تو قوم کہنے لگی تمہاری تو شادی نہیں ہوئی ہے، یہ بچہ کہاں سے لے آئے؟ تو حضرت مریم نے اشارے سے کہا یہ جو گود میں بچہ بیٹھا ہے یہ اس کا جواب دے گا۔ کہنے لگی یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے، یہ کیا بولے گا؟ جرم تم نے کیا ہے، صفائی یہ دے گا؟ کہا کہ نہیں، یہی صفائی دے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ بولے ہیں، اور ایسے بولے کہ قرآن نے ان کے الفاظ سورہ مریم میں محفوظ کیے ہیں قیامت تک۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن، وہاں سورہ مریم میں ہے۔ ایک حضرت عیسیٰ بولے ہیں بچپن میں۔ دوسرے حضرت جریج کے حق میں گواہی دیے بچے نے، یہ بخاری شریف میں آیا۔ جریج ایک اللہ کے عبادت گزار بندے تھے، اور وہ ایک مرتبہ عبادت کر رہے تھے، اپنی کٹیا تھی جو عبادت خانہ تھا، اس میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کی والدہ آ گئی، والدہ نے آواز دی جریج بیٹا آؤ، کچھ کام تھا لیکن وہ نماز میں مشغول تھے۔ کہنے لگے اللہ، ایک طرف نماز ہے، تیرا حق ہے، ایک طرف والدہ پکار رہی ہے، میں کیا کروں؟ تو دل میں آیا کہ نماز پڑھ لوں، پھر والدہ کے پکار پر جاتا ہوں۔ تو والدہ کو ناراضگی ہو گئی۔ والدہ نے کہا جب تک تو کسی بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھے تب تک تیری موت نہ آئے، یہ بد دعا دے دی۔ والدین کی بد دعاؤں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اللہ کے عبادت گزار بندے تھے، والدہ کی زبان سے جملہ نکل گیا، اس کے اسباب اس طرح ہوئے، حالات اس طرح پیدا ہوئے کہ ایک بدکار چرواہا عورت تھی، بکریوں کو چرانے والی، اس نے کسی چرواہے سے تعلق قائم کر لیا، اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو گیا۔
اور بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے کہا اس کو شرم دلائی، تو یہ کہاں سے لے آئی؟ تو کہا کہ یہ جریج کا ہے، الزام لگایا اللہ کے اس بندے پر۔ تو قوم کو آیا غصہ، ایک عام انسان گناہ کرے، زناکاری کرے، اور ایک مولوی صاحب کر لیں تو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ تو آیا غصہ، مارا پیٹا قوم نے، ان کی جو عبادت خانے کی جگہ تھی اس کو بھی توڑ دیا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ میں بے گناہ ہوں اور اس طرح میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ فوراً کہا اس بچے سے، وہ جو بچہ اٹھا کے لائی تھی اس سے کہا، اے ببوا بول تو کہ تو کس کا بیٹا ہے؟ تو بچہ بولا کہ میں چرواہے کا بیٹا ہوں، جریج کا بیٹا نہیں ہوں۔ تو جریج کی صفائی اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے ذریعے سے ظاہر کی۔ اور تیسرا جو موقع تھا وہ امہ پارا میں ایک واقعہ ہے، وہ بھی لمبا واقعہ ہے۔ ایک بادشاہ ایمان والوں پر ناراض ہو گیا، سارے ایمان والوں کو خندق کھود کر اس میں آگ جلا کر ڈال دیا۔ ایک عورت تھی، وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو اٹھائی ہوئی تھی، وہ اپنے بچے کی وجہ سے ہچک رہی تھی کہ میں آگ میں کودوں یا نہ کودوں۔ تو وہ بچہ بولا کہ امی جان اصبری علی الحق، ہچکا مت، ہچکچا مت، تو کود جا آگ کے اندر کیونکہ تو حق پر ہے، اللہ تیری مدد فرمائے گا۔ تو وہ بچہ بھی بولا تھا، اور یہ بچہ حضرت یوسف کے حق میں گواہی دینے کے لیے بولا ہے۔ اس نے عجیب بات کہی، اس نے یہ کہا کہ دیکھو اگر کرتا یوسف کا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے، یوسف جھوٹے ہیں۔ اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف اس عورت کی عزت لینا چاہ رہے تھے، اس پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے، اور عورت اپنے آپ کو بچا رہی تھی، تو یوسف کا کرتا پکڑا ہوگا، آگے سے پھٹ گیا۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تو عورت جھوٹی ہے، کیونکہ یوسف بچنا چاہ رہے تھے، بھاگ رہے تھے، یہ پیچھے سے پکڑنا چاہ رہی تھی۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، جب کرتا دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ عزیز مصر کی زبان پر یہ الفاظ آئے، یہ تمہاری چال بازی ہے، تم عورتوں کی یہ مکاری ہے، فریب ہے۔ ان کیدکن عظیم، بے شک تمہارا فریب، تمہاری چال بازی بہت خطرناک ہے۔ عورتوں کا فتنہ بہت خطرناک ہے۔ جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں، حالات بگڑتے ہیں، عام طور پر ان میں تین چیزیں پیچھے ہوتی ہے، زر، زن، زمین۔ زر مال و دولت، زر سونے کو کہتے ہیں، یا زمین ہوگی یا زر ہوگا یا زن ہوگی، عورت ہوگی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، ما ترکت فترۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ جھگڑوں کے پیچھے عام طور پر عورتیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ بعض سلطنتیں، بعض حکومتیں بھی عورتوں کی وجہ سے گری ہیں۔ بہرحال اس نے کہا تمہارا فریب بہت خطرناک ہے۔ علماء نے یہاں ایک اور بات عجیب لکھی، جب شیطان کے مکر، شیطان کی چال بازی، شیطان کے فریب کا تذکرہ قرآن میں آیا تو وہاں کہا گیا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر کمزور ہے۔ اور عورتوں کا جہاں تذکرہ ہو رہا ہے، عزیز مصر کی زبان یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا مکر بہت خطرناک ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں یہ آیا کہ شیطان بھی اپنے جال میں پھنسانے کے لیے جو جال بناتا ہے نا، وہ عورتوں کو، النساء حبائل الشیطان، عورتیں یہ شیطان کا جال ہیں، ان کے ذریعے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ عزیز مصر نے کہا یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اب چھوڑ دیجئے، اس سے منہ مول لیجئے، اس کو معاف کر دیجئے اور اس کو یہیں دبا دیجئے، چرچا مت کیجئے، بدنامی ہو جائے گی۔ واستغفری لذنبک، اور عورت سے کہا تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، انکی کنت من الخاطئین، گنہگار تو ہی ہے، خطا کار تو ہی ہے۔ یوسف بالکل پاک ہے، صاف ہے۔ آگے کیا واقعہ پیش آیا انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کے نازل ہونے کے اس مہینے میں قرآن کا تدبر، قرآن کے سلسلے میں غور و فکر کرنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا